اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئلی مسائل اور ان کا حل، تعلقات میں تلخی کی چند وجوہات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک، 2 فروری 2024۔ بدقسمتی سے آج کل مغرب کا اثر ہے یا تعلیم کا اثر ہے، برداشت کا مادہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی جلدی ان رشتوں میں دراڑیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ قرآن کریم کی جن آیات کو پڑھا جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے تقوی پر چلنے کا ذکر اور حکم فرمایا ہے۔ قوت برداشت کی کمی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے آئلی جھگڑوں کی ایک وجہ قوت برداشت میں کمی بھی بتائی، اور اس حوالے سے افراد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کل یہاں بھی اور دنیا میں ہر جگہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے معاملات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، جن میں مرد کا قصور بھی ہوتا ہے، عورت کا قصور بھی ہوتا ہے۔ نہ مرد میں برداشت کا وہ مادہ رہا ہے جو ایک مومن میں ہونا چاہیے، نہ عورت برداشت کرتی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہہ چکا ہوں کہ گو زیادہ تر قصور عموماً مردوں کا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں عورت یا لڑکی سراسر قصوروار ہوتی ہے۔ قصور دونوں طرف سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں۔ پس دونوں طرف کے لوگ اگر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اور تقوی دل میں قائم کرنے والے ہوں تو یہ مسائل کبھی پیدا نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں کو ایک دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں تو کئی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو اچھی لگتی ہوں گی، یہ نہیں کہ صرف ایک دوسرے میں عیب ہی عیب ہیں۔ اگر ان اچھی باتوں کو سامنے رکھو اور قربانی کا پہلو اختیار کرو تو آپس میں پیار، محبت اور صلح کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی گواہی ہے کہ آپ جیسے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پس آپ جو نصیحت فرماتے ہیں تو صرف نصیحت نہیں فرماتے، بلکہ آپ نے اپنے اسوہ سے بھی یہ ثابت کیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 22 اگست 2008، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 12 ستمبر 2008۔ 31 اکتوبر 2009 کو مسجد فضل لندن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے 2 نکاحوں کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے خطبہ مسنونہ کی تلاوت کے بعد اپنے خطبہ میں فرمایا کہ نکاح ایک ایسا بانڈ ہے جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر اس وعدہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ہم تقوی پر قائم رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے اس رشتہ کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل مغرب کا اثر ہے یا تعلیم کا اثر ہے، برداشت کا مادہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی جلدی ان رشتوں میں دراڑیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ قرآن کریم کی جن آیات کو پڑھا جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے تقوی پر چلنے کا ذکر اور حکم فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات یقیناً اللہ تعالیٰ کے اشارے سے ہی اس خطبہ کے لیے مقرر فرمائی ہوں گی۔ پس اس بات کو ہمیشہ دونوں طرف کے رشتہ داروں اور لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رشتہ ایک بہت اہم اور مقدس جوڑ ہے، اور جیسا کہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لڑکے اور لڑکی کے خاندانوں کو بھی ذرا سی بات پر رشتے توڑنے اور لڑائیاں شروع کرنے اور بدمزگیاں پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مطبوعہ ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل، 1 جون 2012، آئلی مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 130 تا 132۔